السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں راک فیلڈ کا 12واں حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری کافی پسند آئے گی، اور پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی۔ تو کہانی کی طرف چلتے ہیں جی۔ راک فیلڈ کا 154 صفحہ نمبر۔ عمران نے راستے میں سر سلطان سے بات کی اور انہیں ساری سچویشن بتا کر فوری طور پر جارڈیا جانے والے طیارے کو رکوانے کا کہا تھا۔ سر سلطان نے نہ صرف اعلیٰ حکام سے بات کر کے جارڈیا جانے والا طیارے کو رکوا دیا تھا، بلکہ انہوں نے وہاں موجود افیسرز کو خود فون کر کے عمران سے مکمل تعاون کرنے کا کہا تھا۔ عمران نے سر سلطان کے توسط سے ہی عبد الرحمن کو فون کرایا تھا تاکہ وہ سپر فیاض کی ٹیم کو بھی ایئرپورٹ پر بھیج دیں اور راک فیلڈ اور سینڈرا کو وہاں سے گرفتار کیا جا سکے۔ پھر جب عمران مونالیزا کے ساتھ ایئرپورٹ کے احاطے میں پہنچا تو اپنی شناخت کرانے پر ایئرپورٹ انتظامیہ نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور وہیں سے عمران کو پتہ چلا کہ راک فیلڈ اور اس کی مسز طیارے کی فرسٹ کلاس میں سوار ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک تابوت بھی ہے۔ تابوت میں جارڈیا کے سفارت خانے کی ایک ملازم کی لاش لے جائی جا رہی تھی جسے ایئرپورٹ کی سیکورٹی نے کلیئر کر دیا تھا اور تابوت بھی طیارے میں لوڈ کر دیا گیا تھا۔ تابوت کا سنتے ہی عمران کو ساری صورتحال کا پتہ چل گیا کہ راک فیلڈ اور سینڈرا میجر شہاب کو اس تابوت میں بند کر کے لے جا رہے ہیں۔ عمران نے فوری طور پر پہلے جہاز سے تابوت ان لوڈ کرایا، اور جب اس نے تابوت کھولا تو اس میں میجر شہاب کو دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میجر شہاب کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اور تابوت میں ان کے ساتھ ایک آکسیجن سلنڈر بھی رکھا ہوا تھا۔ عمران نے تابوت سے میجر شہاب کو نکال لیا اور فوری طور پر ایئرپورٹ کے ایمرجنسی روم میں پہنچا دیا تاکہ انہیں فوری طور پر ہوش میں لانے کی کوشش کی جائے۔ میجر شہاب کے زندہ ملنے پر اس کے ساتھ مونالیزا کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ میجر شہاب کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن عمران اسے لے کر جہاز میں پہنچ گیا تاکہ وہ راک فیلڈ اور سینڈرا کو پہچان سکے۔ جب جہاز سے اس نے سپر فیاض کے ذریعے راک فیلڈ اور اس کے ساتھی سینڈرا کو گرفتار کرا دیا اور سپر فیاض کو انہیں حفاظت میں لے جاتے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گیا، اور پھر وہ میجر شہاب کو دیکھنے کے لیے ایمرجنسی کی طرف چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمرجنسی روم میں داخل ہوتا، وہاں صفدر اور جولیا پہنچ گئے تھے۔ عمران نے ہی انہیں فون کر کے فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت دی تھی۔ انہیں دیکھ کر عمران وہیں رک گیا۔ کیا بات ہے، تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ جولیا نے عمران کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر پوچھا تو عمران نے ان دونوں کو مختصر طور پر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم دونوں میجر شہاب کو لے کر فوری طور پر اسپیشل ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ یہ بے ہوش ہیں اور ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے۔ عمران نے خلاف توقع سنجیدگی سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جولیا نے اسے خلاف توقع سنجیدہ دیکھ کر صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے ایمرجنسی روم میں موجود ایک افیسر سے بات کی اور اسے کہا کہ یہ میجر شہاب کو ان دونوں کے سپرد کر دیں۔ افیسر نے اس بات میں سر ہلایا تو عمران وہاں سے نکل آیا۔ مونالیزا عمران کے ساتھ ساتھ تھی۔ جولیا اور صفدر حیرت سے عمران کے ساتھ اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ عمران ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ان دونوں میں سے کسی نے عمران سے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جولیا اور صفدر بے ہوش میجر شہاب کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ عمران انہیں میجر شہاب کو لے جاتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا، اور پھر وہ ایمرجنسی روم سے باہر نکلا تو اسے ہر طرف یک لخت افراتفری سی دکھائی دی، اور پھر دور سے اسے اگر راک فیلڈ اور اس کی ساتھی لڑکی کا تعلق جارڈیا سے نہیں تھا تو پھر ان کا کس ملک سے اور کس ایجنسی سے تعلق ہو سکتا ہے؟
راک فیلڈ اور سینڈرا جس طرح سے سپر فیاض کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، اس پر عمران کو افسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کو اسے اپنی نگرانی میں یہاں سے لے جانا چاہیے تھا۔ ان دونوں نے جس طرح سے سپر فیاض اور اس کے ساتھیوں سے جیپ چھینی تھی اور جس طرح وہ گیٹ پر قتل و غارت کر کے بھاگے تھے، ان کی اس کارروائی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ انتہائی تربیت یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ عمران کے ذہن میں جو بات بار بار آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میجر شہاب جیسے سادہ لوح انسان کو کسی ملک کے ایجنٹوں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی۔ میجر شہاب ایک سیاح تھے اور ان کی ساری زندگی دنیا کی سیاحت میں گزری تھی۔ اگر کسی نے ان سے انتقام لینا ہوتا تو جس طرح سے راک فیلڈ اور اس کی ساتھی لڑکی نے ان کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے میجر شہاب کے دونوں محافظوں بلیک پرنس اور لی کو ہلاک کیا تھا، اس طرح وہ انہیں بھی وہیں گولی مار کر پھینک سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ میجر شہاب کو اغوا کر کے فوری طور پر جارجیا کے سفارت خانے میں پہنچا دیا تھا، اور پھر سفارت خانے کے عملے نے میجر شہاب کو بے ہوشی کی حالت میں ایک ایسے تابوت میں ڈال دیا۔ آکسیجن سلنڈر لگا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان ایجنٹوں کو میجر شہاب زندہ حالت میں مطلوب تھا اور وہ انہیں فوری طور پر پاکشا سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اب راک فیلڈ اور اس کی ساتھی لڑکی سپر فیاض اور اس کے ساتھیوں کو ڈانچ دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اب یقینی طور پر حلیہ بدل کر شہر میں چھپ جاتے اور ان کی تلاش مشکل ہو جاتی۔ عمران دانش منزل میں جا کر بلیک زیرو کے ذریعے ان کی تلاش کرانا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے، لیکن اس سے پہلے وہ میجر شہاب سے ملنا چاہتا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر غیر ملکی ایجنٹس کا ان کے اغوا سے کیا مطلب تھا، وہ اسے جارجیا کیوں لے جانا چاہتے تھے۔ چلو میں اب تمہیں تمہارے میجر صاحب کے پاس لے چلوں، عمران نے مونا لیزا سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے مسرت بھرے انداز میں دانت نکال دیے۔ عمران اسے لے کر ایئرپورٹ کی پارکنگ میں آ گیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اسپیشل ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس نے صفدر اور جولیا کی مدد سے میجر سلنڈر لگا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان ایجنٹوں کو میجر شہاب زندہ حالت میں مطلوب تھا اور وہ انہیں فوری طور پر پاکشا سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اب راک فیلڈ اور اس کی ساتھی لڑکی سپر فیاض اور اس کے ساتھیوں کو ڈانچ دے کر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اب یقینی طور پر حلیہ بدل کر شہر میں چھپ جاتے اور ان کی تلاش مشکل ہو جاتی۔ عمران دانش منزل میں جا کر بلیک زیرو کے ذریعے ان کی تلاش کرانا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے، لیکن اس سے پہلے وہ میجر شہاب سے ملنا چاہتا تھا کہ پتہ چل سکے کہ آخر وہ غیر ملکی ایجنٹس کا اس کے اغوا سے کیا مطلب تھا اور وہ اسے جارجیا کیوں لے جانا چاہتے تھے۔ میں اب تمہیں تمہارے میجر صاحب کے پاس لے، عمران نے مونا لیزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے مسرت بھرے انداز میں دانت نکال دیے۔ اسے لے کر ایئرپورٹ کی پارکنگ میں آیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اسپیشل ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس نے صفدر اور جولیا کی مدد سے میجر شہاب کو بھجوا